پیش خدمت ہے انجم مانپوری کا مزاحیہ مضمون میر کلو کی گواہی۔ احسن اپنے گواہوں کے نہ آنے کی وجہ سے مقدمے کی تاریخ بڑھانے کے لیے مہلت کی درخواست دے کر بار لائبریری میں اطمینان سے بیٹھا ہوا اپنے وکیل سے باتیں کر رہا تھا کہ اس کا کار پرداز گھبرایا ہوا پہنچا اور بولا کہ گواہوں کی پکار ہو چکی ہے، حاکم نے مہلت کی درخواست نامنظور کر دی ہے، گواہ حاضر نہ ہوں گے تو مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ احسن کی بدحواسی دیکھ کر اس کے وکیل نے کہا کہ گھبرانے کی کون سی بات ہے، گواہی دینے والوں کی یہاں کمی نہیں ہے۔ چنانچہ فن گواہی کے مشہور ماہر اور پیشہ ور گواہوں کے استاد میر کلو صاحب بلائے گئے۔ وکیل صاحب نے احسن سے 5 روپے لے کر ان کے حوالے کیے اور ساتھ لیے اجلاس پر پہنچ گئے۔ میر صاحب حاکم کو سلام کر کے کٹہرے میں جا کھڑے ہو گئے۔ احسن سخت متحیر تھا کہ مقدمے کی حالت سے میر صاحب بالکل واقف نہیں۔ مدعی علیہ کون ہے، کیا نام ہے، کتنی رقم کا دعویٰ ہے، نہ کچھ بتلایا گیا، نہ اظہار کی کوئی تعلیم دی گئی۔ آخر یہ اظہار کریں گے کیا؟ غریب سمجھا کہ مقدمہ ہوا چوپٹ۔ فریق کے وکیل کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ احسن کا کوئی اصلی گواہ نہیں ہے۔ میر کلو کو کٹہرے میں دیکھ کر اور بھی خوش ہوا کہ یہ بھاڑے کا ٹٹو کہاں تک چلے گا۔ اگرچہ چیف کے سوالات سے مقدمے کی نوعیت کا اندازہ کچھ میر صاحب نے اپنی ذہانت سے لگا لیا اور یہ بھی سمجھ گئے کہ احسان علی خان اصلی مقروض کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب بحیثیت وارث ان کے بیٹے شاہد خان پر یہ نالش دائر کی گئی ہے، لیکن احسان علی خان جنہوں نے تمسک لکھا تھا، ان کی صورت، شکل، وضع، عمر سے واقف نہ ہونے کے باعث دل میں کچھ سوچنے لگے۔ فریق کے وکیل نے جرح کے سوالات شروع کر دیے۔ میر صاحب دروغ حلفی کے جرم میں ایک بار سزا پا چکے تھے، اسی لیے پہلا سوال ان سے یہی کیا گیا: وکیل: میر کلو صاحب، آپ کبھی جیل کی بھی سیر کر آئے ہیں؟ میر صاحب: آج کل کون ملک کا خادم ایسا ہے جو جیل سے نہ ہو آیا ہو؟ وکیل: آپ کو ملک کی کس خدمت کے صلے میں یہ فخر حاصل کرنے کا موقع ملا؟ میر صاحب: وہی قانون شکنی۔ وکیل: کس قانون کے توڑنے کی خدمت آپ نے اپنے ذمے لی تھی؟ میر صاحب: گاندھی جی نے نمک کے قانون کو توڑنے کا بیڑا اٹھایا تھا اور بعض لیڈروں نے جنگلات کے قانون کی خلاف ورزی کو اپنے ذمے لیا۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت قانون شہادت کی اصلاح کی ہے، اسی لیے قانون شکنی کے لیے میں نے اسی کو منتخب کیا۔ وکیل حاکم کو مخاطب کر کے: حضور، یہ دروغ حلفی کے جرم میں سزا پا چکے ہیں مگر اپنی زبان سے صاف اقرار نہیں کرنا چاہتے۔ حاکم: تو آپ اس فیصلے کی نقل داخل کر سکتے ہیں، دوسرا سوال کیجیے۔ وکیل: کیوں میر صاحب، احسان علی مرحوم کو آپ جانتے تھے؟ میر صاحب: اے حضور، جاننے کی ایک ہی کہی، خدا مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ ہم دونوں ایک جان دو قالب تھے، نہ مجھے ان کے بغیر آرام، نہ ان کو میرے دیکھے بغیر چین۔ وکیل: ان کی عمر کیا تھی؟ میر صاحب: اب یہی 30 اور 60 کے درمیان ہی تھی۔ وکیل: یہ 30 اور 60 کے درمیان کہنے سے کام نہیں چلے گا، صاف کہیے وہ بوڑھے تھے یا جوان؟ میر صاحب: عمر کے لحاظ سے تو بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے مگر اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے بوڑھے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل: بال سفید تھے یا سیاہ؟ میر صاحب:
نزلے کی وجہ سے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن جب خضاب لگاتے تھے تو جوان معلوم ہوتے تھے۔ وکیل: رنگ گورا تھا یا کالا؟ میر صاحب: نہایت ہی گورے چٹے آدمی تھے، لیکن وہی بیماری کی وجہ سے رنگ کچھ سانولا سا ہو گیا تھا۔ وکیل: لامبے تھے یا ناٹے؟ میر صاحب: قد تو لامبا تھا، لیکن کمر جھک جانے کی وجہ سے ناٹے معلوم ہوتے تھے۔ وکیل صاحب نے جھلا کر کہا: سوال کا صاف صاف جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیا کہ لامبے تھے اور ناٹے بھی، گورے بھی تھے اور سانولے بھی، بال سفید بھی تھے اور سیاہ بھی، اس سے حلیے کا کہیں صحیح اندازہ مل سکتا ہے؟ میر صاحب: جناب، خفا ہونے کی تو کوئی بات نہیں۔ ایک دو روز کی ملاقات ہوتی تو البتہ اس وقت کی خاص وضع اور صورت کو بیان کرتا۔ برسوں رات دن کا ساتھ رہا، جن مختلف حالات میں نے دیکھا صاف صاف کہہ دیا۔ وکیل: اچھا، احسان علی مرحوم داڑھی بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ میر صاحب: وہ عجیب آزاد وضع اور رندانہ مشرب کے آدمی تھے۔ جی میں آیا تو چاروں ابرو کا صفایا بول دیا، اور کبھی داڑھی بڑھائی تو خواجہ خضر کو بھی مات دے دی۔ وکیل: فضول گوئی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پوچھا تھا کہ داڑھی رکھتے تھے یا نہیں، صرف ہاں یا نہیں کہہ دیتے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھر کے قصے سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ میر صاحب: بہتر، آئندہ سے انہی 2 لفظوں میں جواب دوں گا۔ وکیل: احسان علی خان مرحوم برابر رہتے کہاں تھے؟ میر صاحب: جی ہاں۔ وکیل: یہ جی ہاں کیا؟ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں رہتے تھے تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ اس سوال کا جواب ہوا؟ میر صاحب: جناب ہی نے تو فرمایا کہ جواب میں صرف ہاں یا نہیں کہو۔ وکیل: میں نے ہر سوال کے لیے تھوڑا ہی یہ جواب بتلایا تھا۔ اچھا، اب یہ کہیے کہ وہ کہاں رہتے تھے؟ میر صاحب: اپنے مکان میں۔ وکیل: لا حول ولا قوت، عجیب سمجھ ہے۔ میرا اس سے مطلب یہ ہے کہ شہر میں رہتے تھے یا دیہات میں؟ میر صاحب: دونوں جگہ، کبھی شہر میں کبھی دیہات میں۔ وکیل: دیہات میں ان کا مکان کس رخ کا ہے؟ آپ تو وہاں بھی ساتھ جاتے ہوں گے؟ میر صاحب: جی ہاں، برابر ساتھ دیہات بھی جایا کرتا تھا۔ وکیل: اصل سوال تو آپ کھا گئے، دیہات میں ساتھ رہنے کو میں نہیں پوچھتا، اس بات کا جواب دیجئے کہ وہاں مکان کس رخ کا ہے؟ میر صاحب: شہر میں رہنے والوں کا دیہات میں اکثر تیر بہک جاتا ہے، اور وہاں جب گیا سمت کا مجھے صحیح پتہ ہی نہ لگا۔ وکیل: یہ روپے کس کام کے لیے انہوں نے لیے تھے؟ میر صاحب: اپنی ضرورت کے لیے۔ وکیل: کون سی ضرورت؟ کیا کوئی خاص ضرورت آن پڑی جو بغیر قرض لیے کام نہیں چلتا تھا؟ میر صاحب: وہ نہایت ہی اولو العزم تھے، خاص اور عام دونوں ضرورتیں ان کے لیے ایک تھیں، اپنے پاس 2-4 ہزار روپے رکھنا ضروری سمجھتے تھے۔ وکیل: انہوں نے روپے کب لیے تھے؟ میر صاحب: جب ضرورت پڑی تھی۔ وکیل: کتنے دن ہوئے؟ میر صاحب: 360 دنوں کا 1 سال ہوتا ہے۔ اب حساب کرنا اور جوڑ کے بتانا کہ سب ملا کر کتنے دن ہوئے ذرا مشکل ہے۔ وکیل: دنوں کو جوڑ کر بتانے کو میں نہیں کہتا، یہ بتلائیے کہ کتنے سال ہوئے۔ میر صاحب: تمسک کی مرقومہ تاریخ کو دیکھ کر آپ بھی جوڑ سکتے ہیں کہ کتنے سال ہوئے۔ وکیل: تو صاف کہیے کہ ہمیں یاد نہیں۔ میر صاحب: جی ہاں، پڑھنا چھوڑے ہوئے زمانہ ہو گیا، اب حساب واقعی یاد نہیں۔ وکیل: حساب کے بھولنے یاد رکھنے کا سوال نہیں، تمسک کب لکھا گیا تھا، کتنا زمانہ ہوا، یہ یاد ہے یا نہیں؟
میر صاحب، زمانے کے بارے میں جو آپ پوچھتے ہیں تو جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے اپنی زندگی ہی کے زمانے میں قرض لیا تھا۔ وکیل صاحب اس اول فول جواب سے سمجھ گئے کہ مقدمے کے متعلق یہ حضرت کچھ بھی نہیں جانتے، صرف دفع الوقتی کر رہے ہیں۔ لیکن غصہ اس کا تھا کہ اور باتوں کے جاننے کا ذکر کیا، مدعا الہی کی صورت تک نہیں دیکھی، اور برسوں کی ملاقات ایک طرف رہی، رات دن ایک ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس پر کہیں سے گرفت میں نہیں آتے۔ آخر سوچ کر ایک ایسا سوال کیا جس سے وکیل صاحب کو یقین تھا کہ واقفیت اور دوستی کا سارا بھانڈا ہی پھٹ جائے گا۔ وکیل صاحب نے سوال کیا، کہیے میر صاحب، احسان علی خان مرحوم سے آپ سے دلی دوستی تھی؟ برسوں ایک ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہے، ان کا حرف تو آپ ضرور پہچانتے ہوں گے۔ میر صاحب، یہی تو ایک کمال مرحوم میں تھا جس پر وہ بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ وہ نہایت ہی خوشنویس ہفت قلم تھے، ہمیشہ مختلف شان سے لکھا کرتے تھے۔ قلم پر اتنا اختیار تھا کہ ان کا ایک خط کبھی دوسرے سے ملا ہی نہیں۔ اس جواب کے بعد وکیل صاحب نے سپر رکھ دی۔ 2 بجے مقدمہ شروع ہوا تھا، 4 بجنے کو چند ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ حاکم نے مسکرا کر وکیل صاحب سے پوچھا کہ اور کچھ پوچھنا ہے؟ وکیل صاحب نے کہا، جی نہیں، لیکن یکایک ایک بات یاد آ گئی۔ حاکم سے کہا کہ حضور، صرف ایک اور سوال کر کے جرح ختم کر دیتا ہوں۔ مسل کے کاغذات میں ایک جگہ احسان علی خان مرحوم کے مرض الموت کا ضمناً تذکرہ تھا۔ اس کو دماغ میں رکھ کر وکیل صاحب نے سوال کیا، میر صاحب، یہ تو بتلائیے کہ احسان علی خان مرحوم مرے کس بیماری سے؟ میر صاحب رونی صورت بنا کر، ہائے، رونا تو اسی کا ہے کہ ان کے علاج میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا گیا۔ حکیم، وید، ڈاکٹر سب کا علاج کیا گیا، مگر کسی کو اصل مرض کا پتہ ہی نہیں لگا۔ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ۔ چوں قضا آید طبیب آبلہ شود، یعنی جب موت آتی ہے تو طبیب اندھا ہو جاتا ہے، یعنی طبیب کی عقل بھی ناکارہ ہو جاتی ہے۔ جناب وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو موت کی بیماری تھی۔ 4 بج چکے تھے، اجلاس برخاست ہوا۔ احسن کو دوسرے روز اپنے گواہوں کو لانے کے لیے کافی موقع مل گیا، اور صرف میر صاحب کی بدولت ہو سکا تھا یہ۔ اسی روز سے ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ گواہوں کو سچے ہونے سے زیادہ ذہین اور حاضر جواب ہونے کی ضرورت ہے۔